ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عنوان لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اردو ادب میں رومانوی تحریک۔ اردو شاعری کے ارتقاء میں رومانوی تحریک ایک اہم ادبی تحریک ہے۔ رومانوی ایک لاطینی لفظ رومانس سے بگڑ کر بنا ہے۔ رومانوی کہانیاں ان کہانیوں کو کہتے ہیں جن میں عشق و محبت کی واردات کے علاوہ بہادر اور دلیر لوگوں کے کارناموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یورپ میں رومانویت کا سب سے بڑا علمبردار روسو تھا۔ اس نے فرد کی آزادی پر زور دیا اور رومانوی فلسفے میں خود کو مرکزیت، ماضی پرستی اور تہذیبی بغاوت کے رجحانات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ رومانوی ادیب روایتی معاشرے کے بند ٹکے اصولوں سے بغاوت کرتا ہے اور ایک نئی دنیا کے خواب دیکھتا ہے۔ وہ تمام معاشرتی پابندیاں توڑنا چاہتا ہے۔ ضابطے اور رسم کی ہر قید سے آزادی رومانوی ادیب کا بنیادی رجحان ہے۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک سر سید تحریک کے خلاف رد عمل کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ سر سید نے اقلیت، مادیت اور حقائق نگاری پر بہت زور دیا اور فرد کی زندگی کے جذباتی اور رومانوی پہلوؤں کو نظر انداز کیا۔ سر سید کے عقلی اور مقصدی ادب کے خلاف رومانوی ادیبوں نے بھرپور احتجاج کیا اور ادب میں نئی راہیں کھول دی۔ اردو کے رومانوی شعراء میں اختر شیرانی کا نام سر فہرست ہے۔ اختر حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ ان کی پرورش ادبی ماحول میں ہوئی۔ اختر کی شاعری میں وہ مخصوص رومانوی نقطہ نظر ملتا ہے۔ حال سے گریز اور فرار کا رجحان نمایاں ہے۔ زندگی کے ٹھوس حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے وہ اپنی تخیلی دنیا میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ دنیا ان کے رومانوی تصورات پر پوری نہیں اترتی۔ یہاں مکر و فریب اور خود غرضی قدم قدم پر ہے۔ تصنع اور بناوٹ سے ان کی طبیعت الجھتی ہے اور زندگی کی یکسانیت سے گھبرا کر اختر شیرانی اپنے تخیل کی مدد سے ایک جہان نو تخلیق کرتے ہیں جہاں ان کی خواہشات کی تکمیل ممکن ہو۔ اختر کی شاعری کا محور عورت ہے۔ ان کے ہاں عورت کا تصور روایتی شاعری کے تصور سے الگ ہے۔ اختر محض اشاروں کنایوں میں بات کرنے کی بجائے وضاحت سے والہانہ انداز میں اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عورت کے تصور میں معصومیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور رومانوی شعراء کے ہاں معصومیت پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اختر کی شاعری میں علامتی عمل بہت کم نظر آتا ہے۔ اس معاملے میں وہ مولانا حالی کے نظریات کی پیروی کرتے ہیں۔ حالی نے اس بات پر بہت زور دیا تھا کہ جو کچھ کہا جائے سادہ اور آسان الفاظ میں کہا جائے۔ چنانچہ رومانوی شعراء کے ہاں سادہ معنوی رشتے ملتے ہیں۔ اختر کی شاعری میں چند مخصوص کردار بھی نظر آتے ہیں، مثلاً عذرا، ریحانہ، سلمیٰ۔ یہ اختر کے آئیڈیل کردار ہیں اور وہ بڑے ذوق و شوق سے ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ کردار ان کے تخیل کی وادیوں میں بستے ہیں۔ اختر حال کی محرومیوں سے گھبرا کر ان پر اسرار وادیوں میں پناہ لیتے ہیں جہاں ان کی تصوراتی محبوبائیں رہتی ہیں۔ اختر کے ہاں کسی حد تک اقبال کا اثر بھی موجود ہے۔ اسی کے زیر اثر ان کی شاعری میں انقلاب کی خواہش جنم لیتی ہے اور وہ ساقی کی علامت تخلیق کرتے ہیں اور اس ساری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں۔
صدیوں کی منجمد اقدار اور قدیم طرز زیست کو ختم کر کے وہ ایک مثالی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مثالاً کچھ شعر عرض ہیں: زمیں کو کیسے بدلیں آسماں کو کس طرح بدلیں، زمیں کو کیسے بدلیں آسماں کو کس طرح بدلیں، بتا ساقی کہ ہم بس میں جہاں کو کس طرح بدلیں، مناسب ہے بدل لے بجلیاں ہی راستہ اپنا، ہم اہل آشیاں آشیاں کو کس طرح بدلیں، میرے کارواں گمراہ اہل کارواں غافل، ہے میرے کارواں گمراہ اہل کارواں غافل، بتا اے راہ دل کے وہ کارواں کو کس طرح بدلے، خزاں آنے نہ پائیں اور بہاروں کا رہے سایہ، بتائیں لالہ و گل گلستاں کو کس طرح بدلے۔ نظموں کے علاوہ اختر شیرانی نے غزلیں اور کچھ سانیٹ بھی لکھی ہیں، مگر غزلوں میں جدید روش پر ہی کاربند رہے۔ حفیظ جالندھری کا شمار بھی رومانوی شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں ماضی پرستی کا رجحان غالب ہے۔ مسلمانوں کی گزشتہ عظمت اور شان و شوکت کے مرقع وہ بڑی دلچسپی سے پیش کرتے ہیں۔ حفیظ کی شاعری پر اقبال کا اثر نمایاں ہے۔ ان کی اکثر نظموں سے اس کا اثر پتہ چلتا ہے۔ اس سلسلہ میں حفیظ کی طویل نظم شاہ نامہ اسلام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ اس میں وہ مسلمانوں کے پرشکوہ ماضی کی داستان بیان کر کے مسلمانوں کے جذبات ابھارتے اور جذبہ عمل کو بیدار کرتے ہیں۔ یہ نظم اردو شاعری کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کی بہت مترنم ہے۔ اقبال کی چند بہترین نظمیں بھی اس بحر میں لکھی گئی ہیں، مثلاً طلوع اسلام، محبت، تصویر درد، خطاب بنو جوانان اسلام وغیرہ وغیرہ۔ شاہ نامہ اسلام ان کی لازوال نظم ہے، جس کی بنا پر آپ کو فردوسی اسلام کہا جاتا ہے۔ ماضی پرستی کے ساتھ ساتھ حفیظ کے ہاں فطرت پرستی کا رجحان بھی غالب نظر آتا ہے، اور انہوں نے فطرت کے دلکش مرقع پیش کیے ہیں۔ ان کی نظمیں تاروں بری رات، وادی میں کشتی، شام رنگین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ حفیظ جالندھری کی اشعار پر عظمت اللہ خان کا اثر بھی موجود ہے۔ عظمت اللہ خان نے اردو شاعری میں فارسی کے مقابلے میں ہندی بحریں رائج کیں اور ہندی الفاظ کا استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعری میں ترنم کی طرف خاص توجہ دی۔ حفیظ نے بھی اس طرح کی جدتیں کی۔ ان کی شاعری میں غنائیت پائی جاتی ہیں۔ ابتدائی دور کی شاعری میں شباب پر ان کی خاص طور سے توجہ رہی، اسی لیے تاثیر حفیظ کی شاعری کو نغمہ شباب کا نام دیتے ہیں۔ جوش ملی آبادی کی شاعری میں رومانوی تحریک اور ترقی پسند دونوں کے اثرات موجود ہیں۔ پروفیسر تبسم کاشمیری جوش کی شاعری پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جوش کی شاعری میں فطرت سے ہم آہنگی کے تصورات تو رومانوی تحریک کے زیر اثر پیدا ہوئے، اور انقلاب، بغاوت اور سماج کی بندشوں کے خلاف احتجاج انہوں نے ترقی پسند تحریک سے لیا۔ فطرت پرستی میں وہ روسو کے قریب نظر آتے ہیں۔ روسو کی طرح وہ جدید تہذیب سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور فطرت کی طرف واپس لوٹنے کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ مخصوص رومانوی شاعری کی طرح ان کو ماضی سے بھی گہرا لگاؤ ہے۔ ماضی کی یادوں کے سائے ان کی شاعری پر چھائے ہوئے ہیں۔ جوش کے ہاں انقلابی نظریات بھی کثرت سے ملتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر محمد حسن کا خیال ہے کہ وہ رومان کے ذریعے ہی انقلاب کے تصورات تک پہنچتے ہیں۔ رومان ہی کے ذریعے وہ سماجی اور سیاسی آزادی کی ضرورت تک پہنچتے ہیں۔ جب انفرادی خواہشات سے اور رومانوی آرزومندی خارجی حقائق سے ٹکراتی ہیں تو انہیں سماجی تبدیلی کی شدید ضرورت کا احساس ہوتا ہے، اور وہ سارے نظام کو نئے سرے سے انسان کی جذباتی ضرورتوں کے مطابق ترتیب دینا لازمی قرار دیتے ہیں۔
ان کی نظم باغی روحوں کا کورس کے کچھ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ بند ہیں حرف و حکایت کے دریچے کب سے، تلخ ہیں برہمن و شیخ کے فکرے کب سے، تند ہیں اہل مناجات کے خطبے کب سے، تند ہیں ممبر و محراب کے لہجے کب سے، پھر بھی سرشار ہیں انداز جہاں کیا کہنا۔ جوش کی ایک ربائی ملاحظہ کیجیے۔ آ وہ باب سحر کھلا، وہ دوڑیے تنویر، وہ زلف طرب کھلی، وہ ٹوٹی زنجیر، گل رنگ ہوا وہ خواب فرداں کا افق، وہ دیکھ کرن کی طرح پھوٹی تعبیر۔ رومانوی تحریک کے زیر اثر ان کے ہاں اس طرح کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ آ رہی ہے باغ سے مالن وہ اٹھلاتی ہوئی، مسکرانے میں لبوں سے پھول برساتی ہوئی، بار بار آنکھیں اٹھاتی سانس لیتی تیز تیز، رس جوانی کا گنی پلکوں سے ٹپکاتی ہوئی، آستینوں میں سے جھلکاتی ہوئی باہوں کا رنگ، کاکلوں میں سے کرن پھولوں کو جھلکاتی ہوئی۔ احسان دانش مزدوروں کے شاعر ہیں، شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں حقیقت اور واقعیت پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے عوام کی زندگی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور ادنیٰ طبقے کی مشکلات کو بیان کیے۔ احسان خود بھی مزدور رہے ہیں۔ اسی لیے ان کی شاعری محض تخیلاتی نہیں، اس میں حقائق کی ترجمانی کی گئی۔ ان کے ہاں انقلابی تصورات بھی ملتے ہیں۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں طبقاتی امتیازات نہ ہوں، معاشرے کے ہر فرد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں۔ احسان کا انداز بیاں سادہ ہے، عام فہم زبان میں وہ سرمایہ دار کے خلاف احتجاج کرتے اور نچلے طبقے کے جذبات و احساسات کو بیان کرتے ہیں۔ احسان دانش کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ پھونک کر چھوڑوں گا ہر عنصر میں روح اتحاد، کشمکش میں خواہ جان مبتلا دینی پڑے، کشمکش میں خواہ جان مبتلا دینی پڑے، کر رہا ہوں بزم میں ماضی کا ماتم اس لیے تاکہ مستقبل کے شعلوں کو ہوا دینی پڑے، قیمت مزدور کر دوں گا جہاں پر آشکار زندگی کو لاکھ تشکیل قضا دینی پڑے، وہ دوا دوں گا تمدن کی علالت کے لیے، شافی مطلق کو مجبوراً شفا دینی پڑے۔ فیض احمد فیض کی شاعری میں رومان اور حقیقت کا امتزاج ملتا ہے۔ ان کے ہاں رومانوی تصورات موجود ہیں، لیکن فیض عام روحانی شعراء کی طرح تصورات کی وادیوں میں ہی کھو کر نہیں رہتے۔ عام رومانوی ذہن بالعموم حقائق کی تلخیوں سے گھبرا کر فرار کا راستہ ڈھونڈتا ہے، مگر فیض کے ہاں انتہا پسندانہ رومانوی افکار نہیں ملتے۔ وہ ایک مثالی دنیا کی آرزو ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ راہ کی مشکلات کو نظر انداز نہیں کر جاتے۔ انہیں سرمایہ دارانہ نظام کی خامیوں کا بھی احساس ہے۔ عوام کی زندگی کی کربناکی کی ترجمانی انہوں نے جا بجا کی ہے، حالانکہ حال کی مایوسیوں اور تلخیوں کے باوجود مستقبل سے مایوس نہیں ہیں۔ فیض کی شاعری دوسرے ترقی پسند شعراء سے بہت مختلف ہے۔ وہ مقصدیت کی رو میں بہہ کر فن کی نزاکتوں کو فراموش نہیں کر جاتے۔ ان کی شاعری محض پروپیگنڈا نہیں، اس میں سطحی پن نہیں، ابھرتا داخلی طرز احساس کی صداقت اس میں جان ڈالتی ہے۔ علامہ اقبال کو ہم معروف معنوں میں رومانوی شاعر تو نہیں کہہ سکتے، البتہ ان کی شاعری میں رومانوی عناصر کا وجود نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری میں جذبے اور وجدان کی افراد ہے۔ اقبال نے عقل و عشق سے جس جہان نو کی تعمیر کی، اس میں جذبے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ پھر ان کے ہاں
خطر پسندی، بے باکی اور مخالف قوتوں سے ٹکرا جانے کا جو رجحان ہے وہ بھی انہی رومانوی شاعروں کے قریب لے آتا ہے۔ اقبال کے ہاں آرزومندی اور حرکت پذیری کا احساس ان کی فکر کی اساس ہے۔ وہ نئے نئے جہانوں کی تخلیق پر زور دیتے ہیں اور مرحلہ ہائے شوق کے دشوار گزاروں میں عزم و استقلال سے مسلسل عازم سفر رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اقبال کی گہری مقصدیت اور امت مسلمہ کی مجموعی اصلاح کا جذبہ انہیں رومانوی شاعروں سے الگ رکھتا ہے، وگرنہ ان کے ہاں رومانوی عناصر کی کمی نہیں۔ اردو ادب میں رومانوی ادیبوں میں سے سب سے پہلے سجاد حیدر یلدرم کا نام لیا جاتا ہے۔ یلدرم بڑے پڑھے لکھے اور جہاں دیدہ آدمی تھے۔ ترکی زبان پر انہیں ماہرانہ عبور حاصل تھا۔ ان کے مضامین جو رسالہ مخزن کی زینت بنتے رہے، اردو میں رومانوی اسلوب کے آغاز کا باعث بنے۔ ان کی تحریریں ان کے بے پناہ تخیل کی ایک موہنی صورت ہے۔ یلدرم کے افسانوں میں تخیل اور جذبات کی فراوانی ہے۔ ان کے ہاں اندیکھی دنیا کی آرزو قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ ان کا انداز عشق بھی رومانوی ہے۔ وہ محبت کے روایتی روپ کی بجائے زندہ اور شاداب عشق کے قائل ہیں۔ یلدرم کی تقلیب میں جن ادیبوں اور افسانہ نویسوں نے رومانوی اسلوب و انداز کو اپنایا، ان میں خلیقی، نیاز فتح پوری اور حجاب امتیاز علی نمایاں ہیں۔ ان تینوں ادیبوں کے ہاں رومانویت اپنی آخری حدوں پر نظر آتی ہیں۔ خلیقی کے ہاں مشرقی رومانوی اسلوب نمایاں ہیں۔ ان کے ہاں تخیل کی بے پناہ فراوانی ہے اور اسی تخیل کی بنا پر وہ سر تا سر خیالی دنیائیں آباد کرتے ہیں۔ نیاز فتح پوری نے افسانے بھی لکھے ہیں اور انشائیں بھی۔ ان کی ابتدائی تحریروں پر رومانویت کا غلبہ ہے۔ ان کے ہاں عارضی اشیاء کی بجائے ماورائی چیزوں کا وجود ملتا ہے۔ ان کے کردار ارتقاء کی خصوصیت سے عاری نظر آتے ہیں اور ایک عجب طرح کی یکسانیت کا شکار بھی۔ حجاب امتیاز علی کی تحریر شعریت سے سجی سجائی تحریر ہے۔ اس کا انداز ماورائی ہے اور جذبات کی کثرت اور سادہ معصوم حسن کی دلکشی لیے ہوئے ہیں۔ ان ادبا کے ساتھ ساتھ مجنون، گورکھپوری، مہدی آفادی، سجاد حسن اور سجاد انصاری اردو میں رومانوی تحریک کے نمائندے قرار دیے جاتے ہیں۔ رومانوی تحریک نے شاعری اور فکشن کے علاوہ اردو تنقید نگاروں پر بھی اثرات ڈالے۔ چنانچہ عبدالرحمن بجنوری مجنون گورکھپوری کی تنقید میں رومانوی انداز تنقید نظر آتا ہے۔ جذبات کی شدت کے زیر اثر ان کے ہاں زیادہ تر تاثراتی تنقید کا انداز ہے۔ اب یہ تحریک اپنے اثرات کھو چکی ہیں کیونکہ زمانے کے تغیر کے ساتھ ساتھ ادب کے تقاضے بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اردو ادب میں رومانوی تحریک پر روشنی ڈالی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز سے آپ استفادہ کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔